گلو ایک غریب والدین کا بیٹا تھا۔ اس کے والد ایک فیکٹری میں مزدوری کرتے تھے۔ قلیل آمدنی کی وجہ سے ان کا گزارا بہت ہی مشکل ہو رہا تھا، مگر انتہائی غربت کے باوجود گلو ایک نہایت نیک اور ہونہار لڑکا تھا۔ وہ اسکول میں ہمیشہ اول آتا تھا۔ اپنی خوش اخلاقی اور اچھی عادتوں کی وجہ سے وہ اپنے ساتھی طالب علموں اور اساتذہ کی آنکھوں کا تارا تھا۔ فارغ اوقات میں اس کے دوست کرکٹ، فٹ بال یا دوسرے کھیلوں میں مشغول رہتے تھے، مگر گلو یا خالہ عذرا کے لیے قریبی مارکیٹ سے سبزی لینے جا رہا ہوتا تھا، یا پھر اس نے شاہدہ آنٹی کے گھر کا بل جمع کرانا ہوتا تھا۔ کبھی عرفان بابا اس سے دوائی منگوا رہے ہوتے تھے۔ غرض گلو نے کبھی کسی کو انکار نہیں کیا تھا۔ وہ محلے بھر کے لوگوں کے کام آتا تھا۔ سب لوگ اپنے بچوں کو گلو کی ایمانداری اور خوش اخلاقی کی مثال دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ علاقے میں چوری کی وارداتیں بڑھ گئیں۔ آئے دن کسی نہ کسی گھر میں چور آتے اور سب کچھ لوٹ کر لے جاتے۔ چنانچہ گلو نے دوستوں کے ساتھ اپنے محلے کی چوکیداری کا بندوبست کیا۔ وہ اور اس کے دوست رات بھر پہرا دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ کچھ دن بعد چور پکڑے گئے اور خطرہ بھی ٹل گیا۔ ایک دفعہ ڈینگی وائرس نے ہر طرف تباہی مچا دی۔ ایسے میں گلو نے اپنے محلے کی صفائی کا بیڑا اٹھایا اور محلے کے دوسرے لڑکوں کو ساتھ ملا کر صفائی شروع کی۔ چند روز میں نہ ہی صرف محلہ صاف ستھرا ہوا، بلکہ گلو کے محلے والے ڈینگی مچھر سے بھی محفوظ رہے۔ ایک دفعہ دفتر سے آتے ہوئے احمد انکل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ انہیں خون کی اشد ضرورت تھی۔ ایسے میں گلو پیش تھا۔ اس نے بر وقت خون کا بندوبست کیا اور احمد انکل کی جان بچائی۔ گلو کی انہی عادتوں کی وجہ سے محلے کے سب لوگ اسے بہت چاہتے تھے اور اسے دل و جان سے پیار کرتے تھے۔ گلو کے گھر کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے، کیونکہ اس کے والد اکثر بیمار رہنے لگے تھے۔ وہ کئی روز سے کام پر نہیں جا رہے تھے۔ اس طرح ان کی آمدنی مزید کم ہو گئی تھی۔ گلو کے والد گلو کو مزید تعلیم دینے کے حق میں نہ تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ گلو بھی ان کے ساتھ کام پر جایا کرے تاکہ گھر کے حالات کچھ بہتر ہوں، مگر گلو کی پڑھائی کے شوق اور ہر سال اول آنے کی وجہ سے انہوں نے جیسے تیسے کر کے اس کی پڑھائی جاری رکھی ہوئی تھی۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے کہ گلو نے 12ویں جماعت کا امتحان اچھے نمبروں سے پاس کر لیا۔ بہترین نمبروں کی وجہ سے اسے میڈیکل کالج میں داخلہ مل رہا تھا، مگر اس کے لیے ایک بڑی رقم درکار تھی۔ گلو نے اپنے والد سے بات کی تو اسے والد نے سمجھایا کہ بیٹا گھر کے حالات تمہارے سامنے ہیں، ان حالات میں میڈیکل کالج کا خرچہ برداشت کرنا ناممکن سی بات ہے، شاید ڈاکٹر بننا تمہاری قسمت میں نہیں ہے۔ گلو بھی سمجھدار تھا، اسے اپنے حالات کا پتہ تھا، مگر وہ مرجھا سا گیا تھا۔ اسے بہت دکھ ہو رہا تھا کہ وہ آگے نہیں پڑھ سکے گا۔ اسی دکھ کی وجہ سے اس نے گھر سے نکلنا تقریباً بند کر دیا۔ 2 دن بعد شام کو گلو کے دروازے پر دستک ہوئی۔ گلو نے دروازہ کھولا تو بہت حیران ہوا۔ عرفان بابا، احمد انکل، شاہدہ آنٹی، خالدہ آنٹی اور محلے کے دوسرے افراد دروازے پر موجود تھے۔ راجو بیٹا کون ہے باہر؟ اس کے والد نے اندر سے آواز لگائی۔ بھائی ہم ہیں۔ گلو اور اس کی امی حیرت زدہ تھے کہ عرفان بابا نے کہنا شروع کیا، گلو بیٹا جیسے تم اپنے ماں باپ کی اولاد ہو ویسے ہی تم ہمارے بھی بیٹے ہو۔ ویسے بھی تم نے ہماری اولاد سے بھی زیادہ ہمارا خیال رکھا ہے، لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہارے میڈیکل کالج کا خرچہ ہم سب محلے والے مل کر برداشت کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے نوٹوں سے بھرا ہوا ایک لفافہ گلو کی طرف بڑھایا۔ اور ہاں، تم کل ہی اپنے داخلے کے لیے درخواست جمع کرواؤ اور آئندہ جتنی رقم کی بھی ضرورت پڑے وہ آپ کو ملتی رہے گی۔ گلو نے ہچکچاہٹ کا اظہار کیا۔ احمد انکل بول اٹھے، اگر تم یہ پیسے نہیں لوگے تو ہم سب ناراض ہو جائیں گے۔ گلو کی آنکھوں سے خوشی کے مارے آنسو نکل پڑے اور وہ فرد جذبات سے عرفان بابا سے لپٹ گیا اور دوسروں کے ساتھ اچھائی کرنے کا صلہ مل گیا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ گلو کی اچھی عادتوں کی وجہ سے ہر کوئی اسے پسند کرتا تھا۔ ہمیں بھی ہر کسی کی دل سے مدد کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.